کہ زاہدہ حصول کمال اب نہیں تو کب، آخرت کو اسی دنیا میں کمانا ہے، آخرت میں جا کر آخرت کو کما نہیں سکتے آپ، جنت میں جانے کے اسباب آپ کو یہی حاصل کرنے ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ مرنے کے بعد آپ کو نماز بھی نہیں، آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا اجر نہیں، مرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا نہیں، اور اس نماز سے آپ کو کوئی عذاب سے رہائی نہیں ملے گی مرنے کے بعد کوئی نماز پڑھے تو۔ یہ سمجھ میں آ جائے آپ کے، ہاں جہنم سے بچنا ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے جہنم سے بچنے کے لیے وہ دنیا ہی میں کرنا ہے، بس دنیا آخری سانس سے پہلے کرنا ہے، اور جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، وہ ٹکٹ کہاں خریدنا ہے؟ اسی دنیا میں خریدنا۔ وہ کیا ٹکٹ ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر عمل کرنا، اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکے رہنا آخری سانس تک، اور اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا آخری سانس تک۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور جسے جنت کا ٹکٹ مل گیا وہ کہاں جائے گا؟ جسے بنگلور جانے کا ٹکٹ مل گیا پلین کا، اس نے ٹکٹ لیا ہی ہے پلین میں بیٹھ کے بنگلور جانے کے لیے، وہ کلکتہ جائے گا کیا؟ نہیں۔ جسے جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا؟ نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جسے جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا اللہ کے کرم سے۔ مطلب ہے کہ جسے جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا وہ کون ہے؟ جس کے لیے اللہ نے جنت طے کر دی ہے، جسے اللہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ تو جنتی بننے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے، شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، گناہ اگر ہو جائے تو فوراً سے پیشتر توبہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے سلسلے کا پیغام یہ ہے کہ شریعت کی پابندی، ایمان کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صرف نماز ہی دین نہیں ہے، نماز بھی دین ہے۔ صرف نماز پڑھ لیں گے آپ، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے باوجود ہے کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، حج نہیں کریں گے باوجود ہے کہ حج آپ پر فرض ہے، تو یہ جنتیوں کا عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ صرف نماز پڑھ لیتے، روزہ ندارت زندگی میں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، بیواؤں کا مال چھین لیتے ہیں، ان پر غصہ کیا، اسے جھاڑ دیا، اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، اس کی جائیداد ناجائز طور پر ہتھیا لی، تو یہ سب کرتے رہتے ہیں اور نماز کے پابند رہتے ہیں۔ ایسی نماز کی پابندی کیا فائدہ؟ بس سمجھ میں؟ تو بہرکیف شریعت نے جن جن کاموں کو فرض قرار دیا ہے وہ کام انجام دینے چاہیے، جن جن کاموں کو واجب اور سنن مؤکدہ بتایا ان کاموں کو انجام دینا ہے، اور جن جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، حرام کاموں سے رک جانا ہے، مکروہ تحریمی کاموں سے رک جانا ہے، اور اطاعت کے کاموں سے رک جانا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نماز کی پابندی، ایمان کی دولت حاصل ہونے کے بعد نماز کی پابندی یہ سب سے اہم اور افضل عبادت ہے، اور انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر وہ نماز کا پابند بن گیا، اور اگر وہ روزے، زکوٰۃ اور حج کا پابند نہیں ہے تو اسے پابند ہو جانا چاہیے۔ گناہوں سے بچتا نہیں ہے تو اسے فوراً گناہوں سے بچنے والا بن جانا چاہیے۔ یہ ہے سلسلہ عامریہ کا پیغام۔